تو اللہ تعالیٰ اب ایک کرائٹیریا پھر اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اندادًا یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو مشرکین عرب اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور، تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہے۔ اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو، صحابہ اور اہل بیت کو لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ان کو نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا، ولی تو بعد میں ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی۔ تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے، وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح و شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے آپ کو 2-3 اذکار بتائیں گے، 17 نہیں بتا سکتے، ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ ان ہستیوں کے بعد، حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا، سورۃ المومن کے اندر، کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیل جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب، آپ اللہ کی توحید بیان، ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی۔ بلکہ ہمارے ایک سیالکوٹ میں بڑے قریبی بھائی، تو وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں امام تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی توحید کی طرف راغب کیا تو دعوت کی برکت سے انہوں نے بھی حق قبول کیا، تو ظاہر ہے وہ اب اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہرحال توحید کے اوپر درس شروع کیا قرآن کے اندر، جو قرآن کی آیات ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ کے، اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2-4 دن تو توحید برداشت کی انہوں نے، اور پھر بابے جو ہے مسجد کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہ ایک جناب اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو ہر ٹائم، کو بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو۔ یہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ نے یوز کیا، ہر ٹائم اللہ نو دھوندے رہندے ہو، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے، اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں جی۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی بھی فارم ہو، وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط دیکھیں، یہ جو ند لفظ ہے نا، اندادیں، سیم یہ الفاظ ہیں۔ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آگے کہا، ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ لفظ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا؟ اب وہ پاکستانی ہوتا نا تو کہتا نہیں یا رسول اللہ مد مقابل نہیں، میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، غیر مستقل بذات، عطائی اور اللہ کے اذن سے مانتے ہوئے کہا ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی،
صحابہ کرام تو بولے والے مسلمان تھے نا، یہ ساری شیطانیاں ان کو تو نہیں آتی تھی. تو آپ نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. ایک بریلوی عالم تھے، تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی نا، انہوں نے کہا جی آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ آیا. میں نے نہیں سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں نبی الاسلام نے پوچھا ہے کہ اے میرے پیارے صحابی، کہیں ایسا تو نہیں آپ مجھے خدا مانتے ہو؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا تو آگے الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. اس کے جواب میں تو صحابی کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا نہیں مانا، خدا کا بندہ مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئتا. تو میں نے کہا آگے جو الفاظ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اگر آپ کی بات ہوتی نا تو وہ صحابی کہتے کہ نہیں میں آپ کو اللہ کا بندہ مان کے کہہ رہا ہوں، تو حضور کہتے ٹھیک ہے کہتا رہے. آپ تو بالکل الٹ بات کر رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں شامل کرنا ذات، تکوینی امور میں نہیں کرنا، تقدیر سے جو ریلیٹڈ ہے. ہاں باقی دین کے معاملے میں تو بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں. جب نبی الاسلام سے پوچھا گیا کسی معاملے کا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام سے آپ نے کاؤنٹر کوسچن کیا، ان کو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، دین اللہ اور اس کے رسول سے ہی سیکھنا ہے. اور اسی کو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مجھے بھی جو دین اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. انما اس میں یعنی الفاظ جو ہے نا بخاری مسلم کی حدیث کے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے جناب اس دو لفظ پکڑ لیے تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. وہ رزق کے اوپر لے گئے اور تکوینی امور کے اوپر، حالانکہ یہاں پہ دین کا معاملہ تھا. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اللہ نبی وارث، تو اس میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے. یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام نے جتنی اس حوالے سے سختی فرمائی ہوئی ہے. وہ مسلم شریف کی جو حدیث بڑی مشہور ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو وہ بہک گیا، بے شک وہ بہک گیا. نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا. اب اس سے ابھی آگے یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات تو پہلے کر دی ہے، میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، میں کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا، تو اس میں تو لٹریچر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور حقیقتاً یہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا سامنے امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ ہیں جو کتابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو ہیں، بابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ فرمایا قم اذهب، اٹھ ادھر سے نکل جا. اتنا آپ علیہ السلام کو جلال آیا اس حوالے سے. لیکن آپ کے وہ صوفیہ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آنکھے وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہہ دے وہ کافر اور مشرک ہے. حالانکہ ایک نو ڈو کہنے والا ہی موحد ہے. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نسبت کی وجہ سے. اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے.
یہ ہمیں چین بتائی گئی ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ شیخ احمد سنندی جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ نبی کا رب ہے. حالانکہ قرآن میں بالکل اور بات ہے, یہ الٹ بات کی ہے. قرآن تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے اپنی شناخت کے لیے. یہ الٹی گنگا لے کے چلتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو بکتی ہیں. پھر انبیاء کی شان میں غلو کرنا تو بکتا ہے نا جی, عیسائیت میں بکا ہوا ہے نا, آپ دیکھ لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر امتحان نہ ہو مخلوق کی کوالٹیز کا تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہی نہ ٹھہرایا جائے کسی کو. تو اسی لیے لوگ پھر شریک ٹھہراتے ہیں نا. اور نبی علیہ السلام کی پھر حدیث صحیح بخاری میں دیکھنا, میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند کیا کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ نبی علیہ السلام کس کو سنا رہے تھے؟ انہی کو سنا رہے تھے جنہوں نے کام ڈالنا تھا, جو آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ بتا شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اس نے ایمان کی علاوت چکھ لی جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اب اللہ تعالیٰ غصہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں نا اللہ کے مقابل اور ہستیوں کے ساتھ, تو اللہ بتا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے, ان القوت للہ جمیعا, تو قیامت کے دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہے. آپ بے شک کہتے رہے میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں ورنہ جو تک سارے نہ لے جائیں. ہاں دوزخ میں کے لیے یہ شرط ہو سکتی ہے کہ جن جن کو میں نے گمراہ کیا جب تک میں دوزخ میں ان کو نہیں لے جاتا تو میں نے دوزخ میں جانا, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہوگی. جنت اللہ کوئی نہیں پائی جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہ آؤں گا. پھر حضور نے اپنے چچا کو بھی کہا کہ عباس میرے چچا میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اے میری پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے. تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا, اور اس وقت ان کی حال کیا ہوگی. ابھی تو یہ بابوں کے نعرے مار رہے ہیں نا, ادھر انہوں نے کہنا یا اللہ بابا نو پہلے جڑا ہے نا چونک دوزخ.